الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 23ویں پارے میں سے سورہ سواد میں سے آیت نمبر 44 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، سن کر یاد رکھنے، سمجھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات زندگی کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 5 نشستوں سے ہم حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف عنوانات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ پچھلے جمعے پچھلی نشست میں 5ویں نشست میں نے آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ایک طبقے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی عدولی کرتے ہوئے شیطان مردود کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی اور پھر کونوا قردۃ خاسئین کی سزا انہیں بھگتنا پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندروں کی شکل میں مسخ کر کے مار دیا۔ تو یہ واقعہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو اس واقعے سے ایک مسئلہ، ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کے لیے کوئی ہیلا کیا جائے، کوئی اٹکل پچو کی جائے، کوئی ترکیب استعمال کی جائے کہ اللہ کے حکم سے کسی طرح بچا جا سکے اور عمل سے آدمی اپنے آپ کو اس حکم سے روک لے، بچا لے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی خطرناک جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا عطا فرمائے۔ اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ بنی اسرائیل نے یہی کام کیا تھا، اور اللہ کے ایک حکم کو کہ جو اس طبقے پر یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے بظاہر شکار تو نہیں کیا، لیکن مچھلیاں پھانسنے کے لیے، مچھلیاں قید کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ہماری پاکستانی بول چال میں ایک بڑا آسان سا لفظ ہے کہ انہوں نے دوسرا جگاڑ کیا، دوسرا جگاڑ بنایا، لیکن وہ جگاڑ انہیں بھاری پڑ گیا، اور اس قوم کے وہ لوگ جو اس سے توبہ نہیں کر رہے تھے، بچ نہیں رہے تھے، انہوں نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ جانے، وہی جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا، لیکن دنیا میں انہوں نے سزا عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں جیسے میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات بتائی تھی کہ اس قوم میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو نہیں مانتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں نصیحت کرتا تھا، اس غلط کام سے، اس جگاڑ سے، اس اٹکل پچو سے، اس ترکیب سے روکتا تھا کہ یہ گھما پھرا کے اللہ کی نافرمانی ہی کر رہا ہے تو، اے گروہ یہ تم نافرمانی ہی کر رہے ہو، مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ انہیں ڈراتے تھے، اور انہوں نے ان سے قطع تعلق بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو انہیں ناپسند کرتا تھا، منع اگرچہ نہیں کرتا تھا لیکن ان کے عمل کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، اور وہ سمجھانے والوں کو کہتا تھا کہ دفع کرو، چھوڑو، یہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے خود ہی وبال اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خواہ عذاب کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں، چھوڑو، دفع کرو انہیں۔ ہم بھی نہیں کریں گے اور ان کو منع بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ تو یہ 2 طبقے ادھر ہو گئے اور ایک طبقہ وہ ہوگا۔ اچھا، اب دیکھو، جب اللہ کا عذاب آیا تو ان 3 طبقوں میں سے اس طبقے پر عذاب آیا جو غلط کاری میں مصروف تھا، جو سمجھاتا تھا اور جو کنارہ کش ہو گیا تھا، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے، وہ بھی عذاب سے بچے رہتے ہیں، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے والے بھلے وہ دوسروں کو نہ بچا پائیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دوسروں کو اگر وہ نصیحت نہ بھی کر رہے ہوں لیکن خود برے کاموں سے بچے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، وہ بھی بچے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے حیلہ اختیار کر کے اپنے آپ کو عذاب کا موجب ٹھہرایا، اور دوسرے نے، جو دوسرا اور تیسرا طبقہ تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حرام کیے معاملے کو سمجھا اور اس حکم پر عمل کیا، اور ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، باقی دنوں میں یعنی اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے کو اگرچہ مچھلیاں تھوڑی آتی تھیں، کاروبار مندہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ہفتے کو منع نہیں کیا تھا تب تک ہمیں خوب دیا، اس نے خوب برکتیں دی، خوب ہم نے کاروبار بنائے، خوب ہم نے بینک بیلنس بنائے، میں آج کی اصطلاح میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خوب ہم نے جائیدادیں بنائی، خوب ہم خوشحال رہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کوئی آزمائش ڈال دی ہے تو وہ ہمارا رب ہے، جس طرح چاہے ہمیں آزمائے تو ہم اس کی آزمائش پر راضی ہیں، جتنا وہ دے رہا ہے ہمیں اتنا ہی قبول ہے۔ تو وہ لوگ بھی بچ گئے جو اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی عذاب سے بچے رہتے ہیں، خیر و برکت ان پر آتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اور ہماری جو قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آپ جانتے آ چکی ہیں۔ حرام خوری کے حوالے سے میں نے گزشتہ نشست میں اس پر تھوڑی سی تبصرہ کیا تھا، اس کے پر میں نے، تو لوگ زیادہ کو دیکھ کر
اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے کہ ہمیں اس میں زیادہ مل رہا ہے، اس میں زیادہ منافع ہے، اس میں زیادہ پیسہ ہے، اس میں زیادہ یہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام خوری میں یا نافرمانی میں سکون اور اطمینان نہیں رکھا۔ بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ جبکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے، اس کے حلال ذریعے سے کمانے والے، کم کمانے والے، اس پر قناعت کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، آپ دیکھیں گے بڑی سنگین بیماریوں میں مبتلا نہیں ملیں گے آپ۔ ان کے مسائل اتنے بڑے گھمبیر نہیں ہوں گے کہ وہ جناب راتوں کو سو نہ سکیں۔ اطمینان کی دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے، سکون کی دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے۔ بغیر گارڈوں کے، بغیر محافظوں کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ مالدار لوگ محافظوں اور باڈی گارڈوں کے ساتھ بھی خوف کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں سراسر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس نقطے پر کہ ہمارے اسی پاکستان میں ہماری شریعت کے بہت سارے معاملات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہیلا کیا جاتا ہے بعض معاملات میں۔ تو اگر ہیلا غلط ہے تو پھر اب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب ہیلے پہ سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ یاد رکھیے، ہیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں، آپ عبادات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو دو نظریے ملیں گے اس کے اندر۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ نماز کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس میں ثواب اور اجر ہے، اور اگر اسی نماز کو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہی نماز آپ کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں ثواب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن یہی کام اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے کریں، تو یہی نیکیاں آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ تو ہر کام میں جہاں للہیت ہوگی وہ کام ٹھیک ہوگا، اور جہاں مخلوق ہوگی، مخلوق کے کرنے کے لیے ہوگا، تو وہاں وہ چیز اس کے لیے نقصان بن جائے گی۔ احادیث مبارکہ کے اندر، مسلم شریف کی حدیث کے اندر تو باقاعدہ ایک قاری، قرآن پڑھنے والا، ایک عالم اور ایک مالدار، حدیث صحیح کہ قیامت کے دن ان تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے پیش کرے گا اور امیر سے پوچھے گا کہ اے دولت مند آدمی، میں نے تجھے بڑا مال دیا، بہت آسائش میں رکھا، تو نے اس مال سے جائیدادیں بنا لی، مکان بنا لیے، فیکٹریاں بنا لی، زمینیں خرید لی، سب کچھ کر لیا، میرے لیے کیا کیا؟ کیونکہ دیا تو میں نہیں تھا، میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی یا اللہ، میں تیرے دیے ہوئے مال کو میں نے تیری راہ میں بڑا خرچ کیا، میں نے مسجدیں بنوائیں، میں نے دارالعلوم بنوائے، میں نے بیواؤں پہ خرچ کیا، میں نے یتیموں پہ خرچ کیا، میں نے مسکینوں پر خرچ کیا، میں نے پانی کی سبیلیں بنوائیں، میں نے سڑکیں بنائی، میں نے مکان بنائے، میں نے سرائے بنائے، یعنی جو بھی رفاع عامہ کے ویلفیئر کے کام ہوتے وہ میں نے سارے کام کیے، کتنی غریبوں کی شادیاں کروائی، کتنے لوگوں کو روزگار پہ لگایا، یہ جو اس نے کام کیا ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کو گنوائے گا۔ جب وہ فارغ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جتنے نیکیاں کی ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے نا، تو نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے سخی بولیں، لوگ تجھے رحم دل بولیں، لوگ تجھے دریا دل بولیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، تو دنیا میں تجھے لوگوں نے سخی بھی کہہ دیا، دریا دل بھی کہہ دیا، غریبوں کے کام آنے والا بھی کہہ دیا،
رحم دل بھی کہہ دیا، لوگوں کے کام آنے والا بھی کہہ دیا، لیکن چونکہ یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کیے تھے اس لیے میرے پاس ان کا کوئی اجر نہیں ہے، اے فرشتوں اس کو جہنم میں الٹے اوندھا کر کے پھینک دو۔ پھر شہید جو اللہ کی راہ میں لڑا ہوگا اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی میں نے تجھے صحت دی، طاقت دی، لڑنے کے طریقے دیے، جان دی، زور دیا، طاقت دیا، سمجھداری دی، پھرتی دی، نیزہ کا فن سکھایا، تلوار کا فن سکھایا، تیر اندازی کا فن سکھایا، یعنی جو بندہ ہوگا اس کو ویسے اس سے خطاب کرے گا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ پھر وہ کہے گا جی یا اللہ میں نے تیرے لیے جہاد کیے، میں نے تیری کافروں سے لڑتا رہا، دشمنوں سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں یہ جنگیں کی تھی کہ تو میری رضا چاہتا تھا، بلکہ تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے غازی بلائیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شیر دل کہیں، لوگ تجھے جناب جو ہے نا وہ نڈر کہیں، بے خوف کہیں، دلیر کہیں، پھرتیلا کہیں، ماہر کہیں، جنگجو کہیں، لڑاکا بولیں، تو دنیا میں تجھے یہ سب خطاب مل گئے، میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اے فرشتوں اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال۔ پھر اسی طرح عالم قاری کہ تجھے علم دیا، تجھے یادداشت دی، تجھے قرآن دیا، تجھے علم دیا، تجھے حدیث کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے مدرسے پڑھائے، میں نے عالم بنائے، میں نے شاگرد بنائے، تلاوتیں کی، نمازیں پڑھائیں، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، کہ تو نے سارا اس لیے کہا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے مفتی کہیں، تجھے جناب علامہ کہیں، تجھے یوں کہیں وہ کہیں، تو لوگوں نے کہہ لیا دنیا میں، میرے لیے کچھ نہیں تھا، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کے اوندھے منہ جہنم میں ڈال۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں نا۔ تو بات وہی آ گئی جو میں نے آپ سے کہا کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے، نیت پر وہ یا تو اچھا ہو جائے گا یا برا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیلا، اگر ہیلا اللہ کے کسی حکم سے بچنے کے لیے اور اس کا کوئی جگاڑ بنانے کے لیے کیا جائے تو وہ عذاب کی وجہ بن جاتی ہے، موجب عذاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کام دینی ہو، مشکل ہو، لیکن اس کو آسان بنانے کے لیے اس میں کوئی ایسی ترکیب لڑائی جائے کہ جس سے اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور خیر حاصل ہو، تو وہ ہیلا ناجائز نہیں ہوتا، وہ ہیلا جائز ہوتا ہے۔ اور اس کی دو مثالیں میں آپ کو قرآن میں سے ہی سنا دیتا ہوں، پھر ہماری شریعت میں جو رائج ہے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات پوری کروں گا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے مال و اسباب جاتے رہے، آپ کے بچے جو ہے فوت ہو گئے، ایک بیوی رہ گئی، اور کئی سال تک آپ اس بیماری میں مبتلا رہے، بستر سے لگ گئے۔ تو ایک مرتبہ شیطان مردود ایک سنیاسی باوا بن کر گلی میں پھر رہا تھا کہ بیماروں کا علاج کروا لو، میں بیمار ہوں، اچھے سے اچھے بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میرے پاس ایسے منتر ہیں، میرے پاس ایسے کلمات ہیں، ایسے پھونک ہے، جھاڑ ہے کہ پرانے سے پرانا مریض کیسا ہی مریض ہو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اچھا، آپ کی بیوی آپ سے اکثر کہتی رہتی تھی کہ آپ علاج کروائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب، جو اللہ کا حکم ہے وہ دوائیں میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن شفا تو اللہ کی طرف سے آئے گی، جب اللہ چاہے گا مجھے شفا مل جائے گی، دوائیں میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو آپ اس طرح کرتے رہتے تھے، لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ فلانے طبیب کے پاس چلے جائیں، فلانے کے پاس چلے جائیں، فلانے کے پاس چلے جائیں، تو آپ جاتے نہیں تھے۔ اچھا، میں کسی کو بلا کے لے آتی ہوں، نہیں بلانے کے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جو دوائیں وہی استعمال ہوں گی اور کچھ نہیں۔ تو یہ گھوم رہا تھا، تو آپ کی بیوی نے جب سنی تو اس کے پاس چلی گئی اور کہا جی وہ میرا شوہر بیمار ہے۔ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے، بڑا ان کا چرچا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، میں ایک آپ کو منتر بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں، یہ علاج اگر تم کرو تو تمہارے شوہر نامدار تھوڑے سے وقت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی وہ علاج بتائیے۔ اس نے کہا کہ یہ منتر پڑھو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا،
ایسے ہی ڈائریکٹ یہ منتر پڑھ لینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بیوی شوہر کو بستر پہ دیکھ کے، حالت دیکھ کے ان کو کڑتی تھی، وہ بیچاری سمجھ نہیں لگی کہ یہ کون مردود ہے اور اللہ کا نام لینے سے منع کر رہا ہے۔ اب وہ شوہر کی محبت ان کے دل میں تھی، ان کی تکلیف ان کے سامنے تھی، تو دھیان نہیں رہا کہ یہ کیا مردود مجھے کہہ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب وہ چلا گیا شیطان، اور آپ گھر آئیں، اور گھر آ کر کہا جی وہ میری اگر ایک درخواست آپ سن لیں، ایک ایسے ہی مجھے سنیاسی باوا ملا ہے، اس نے بڑے کام کی بات کی، اس نے کہا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کیا بات کرتی ہے؟ وہ شیطان مردود تھا تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں تجھے؟ میں قسم کھاتا ہوں میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو نے شیطان کی بات مانی، اس سے مشورہ لیا اللہ کو چھوڑ کر؟ یعنی آپ بہت بڑے رتبے پر تھے نا، بڑے رتبے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں ٹھیک ہوا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کو بعد میں شفا عطا فرما دی۔ جب شفا عطا فرما دی تو آپ کو اپنی قسم یاد آئی۔ اب ایک عورت کو 100 کوڑے مارنا، ایسی خدمتگار عورت جس نے رات کی نیندیں، دن کا آرام اپنے شوہر کے پیچھے قربان کر دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اس کی قربانیوں کو، اس کی مشقت کو، محنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنی قسم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر چھوڑتے ہیں تو قسم ٹوٹتی ہے، اور اگر قسم پوری کر کے اس کو مارتے ہیں تو عورت ہے، کمزور ہے، 100 کوڑے برداشت نہیں کر پائے گی، ہو سکتا ہے فوت ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو قسم نہ توڑ، میں تجھے اس کا حل بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ اللہ خود ہیلا بتا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے قسم سے نکلنے کا، قسم بھی پوری ہو جائے اور عورت کو تکلیف بھی پوری نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے، اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک دغسن، 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے لے اور اپنی بیگم کی کمر پہ کس کے مار دے۔ ولا تحنث، قسم نہ توڑ۔ تو یہ تو ہیلا اختیار کرے گا، جھاڑو میں جو تیلیاں لمبی لمبی ہوں گی وہ کوڑے کی متبادل ہو جائیں گی، اور تو مارے گا تو ایک ہی دفعہ میں 100 تیلیاں اس کو لگ جائیں گی، جا تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھو، اب اپنی بیوی کو 100 کوڑوں کی اذیت سے بھی بچانا تھا، اپنی قسم بھی پوری کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح کر کے تو اللہ کا حکم پورا کر، قسم پوری کر، اور اپنی بیوی کو سزا بھی دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، یعنی اتنی زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ اب ایک جھاڑو کی ضرب سے کسی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف ہوگی بس، اور وقتی ہوگی، آدھے پونے گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے میں ختم بھی ہو جائے گی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس ہیلے کے ذریعے اس کو سزا دے۔ یہ ایک مثال ہو گئی، یہ سورۃ صاد 23ویں پارے میں ہے۔ دوسری مثال یہ 13ویں پارے کے شروع میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ کے پاس آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، تو اب یوسف علیہ السلام کا بھائی بنیامین، وہ اس کا بہت ہی پیارا تھا، اس کے بس قریب کا تھا، یعنی عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، باقی سارے بھائی بڑے تھے لیکن یہ دونوں چھوٹے تھے۔ تو عمر میں جب بڑے ہوئے تو 2-3-4 سال کا جیسے فرق ہوتا ہے، تو چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں نا آپس میں بڑا ایک دوسرے کو پیار ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے آپس میں۔ اب جب وہ آئے تو اس بھائی نے کہا کہ جب اپنی پہچان کرا دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف جو تم سے بچھڑ گیا تھا، تو بڑے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ یار ان بھائیوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، پہلے وہ آپ سے جلتے تھے، اب مجھ سے جلتے ہیں، کیونکہ آپ کو دیکھ دیکھ کے ابا جان محبت کا اظہار کرتے تھے، اب مجھ میں آپ نظر آتے ہیں میرے ابا کو، تو اب وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو ان کا حسد ابھی بھی ختم نہیں ہوا، یہ مجھے بہت مشقت میں ڈالتے ہیں، کنویں پہ لے جاتے سارا پانی مجھ سے بھروا لیتے، لکڑیاں کاٹنے جاتے کٹواتے بھی مجھ سے، ڈھوتا بھی میں ہوں،
گھر کے کام دھندے بھی مجھ سے کرواتے ہیں، خود مزے کرتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، میں تو ان کی ان زیادتیوں سے بڑا تنگ ہوں، کوئی ایسا طریقہ کیجئے کہ میں یہاں رک جاؤں، یہ واپس چلے جائیں غلہ لے کر، مجھے ان کے ساتھ جانا نہ پڑے۔ آپ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں۔ اب قانون دو تھے، ایک قانون وہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنعان میں تھا، اور ایک مصر کا قانون تھا۔ اب مصر کے قانون کے مطابق چور کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو کوئی جرمانہ وغیرہ کر کے سزا کر کے چھوڑ دیتے تھے، لیکن جو کنعان تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد رہتے تھے، وہاں کا قانون یہ تھا کہ جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوتا تھا، مال والے کو چور جو ہے وہ غلام بنا کر دے دیا جاتا تھا کہ اب یہ تیری غلامی کرے گا، یعنی اس کے حوالے کر دیتے تھے چور کو، وہ جیسا سلوک اس کے ساتھ کر اس کا غلام بنا دیتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف یوں کر، یہ جو مال تو ان کو دے رہا ہے نا، غلہ دے رہا ہے، اناج دے رہا ہے، اپنا جو ترازو ہے جس سے تو غلہ ناپتا ہے، سونے کا پیالہ تھا، ایک پیالہ بھر کے مثال کے طور پہ 1 کلو بن جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، 1 کلو 2 کلو 2.5 کلو پیالہ، تو اس پیالے سے وہ بھر بھر کے بوری میں ڈالتے تھے، وہ سونے کا پیالہ تھا۔ تو آپ نے اپنے ملازم کو کہا کہ جب یہ بھر رہا ہو نا تو یہ جو بنیامین کی بوری ہے، اس بوری کے اندر آدھی گندم ڈالنے کے بعد یہ پیالہ رکھ کے آدھی گندم اور ڈال کے نا اس کو سی دینا۔ اب وہ پیالہ بوری کے اندر چلا جائے گا، پھر جب یہ جانے لگیں گے تو پھر ہم کارروائی کریں گے۔ چنانچہ جب وہ لے کے جائیں لگے تو پیچھے سے شور مچ گیا، جی بادشاہ کا وہ پیالہ سونے کا چوری ہو گیا ہے، چلو بھی ڈھونڈو ڈھونڈو فلانا فلانا، اچھا دیکھتے ہیں وہ جو کنعان سے 12 بھائی آئے تھے، 11 بھائی، ان کو دیکھتے ہیں، وہاں جا کے پکڑا تو تلاشی میں بنیامین کے تھیلے میں سے، بوری میں سے وہ پیالہ باہر نکل آیا۔ اب انہوں نے کہا ارے یہ تو غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ یہ آپ نے فرمایا نہیں، معافی نہیں ملے گی، چوری چوری ہوتی ہے، میں اپنا قانون نہیں کرتا، چلو تم اپنا قانون بتاؤ، تمہارے کنعان میں کیا قانون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے کنعان میں قانون یہ ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوتا ہے اس کو مالک کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو غلام بنا دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ بھائی بنیامین، چلو میرے غلام، آج سے تم میرے غلام ہو۔ یہ کہہ کر آپ اس کو اپنے ساتھ واپس مصر میں لے آئے اور بھائیوں کو واپس لے۔ اس طریقے سے آپ اپنے بھائی کو روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ ہیلا یوسف کو بتایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بتایا یہ کام، ہیلا اختیار کر بھائی کو روکنے کا۔ کیوں؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ اگر وہ بادشاہ، مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق یہ کارروائی کرتے تو نہ کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یعقوب علیہ السلام کنعان میں جو ان کا قانون چلتا تھا، اس قانون کے مطابق اس بچے کو یا اس بھائی کو مصر میں رکوا دیا۔ تو آپ دیکھیں، تو وہ ہیلا جس ہیلے میں خیر چھپی ہوئی ہو، وہ ہیلا آج بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیلا جس سے اللہ کے حکم سے آدمی بچنا چاہ رہا ہو، وہ ہیلا آج بھی عذاب کا باعث بنتا ہے۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں صرف 2 باتیں کر کے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، یہ دینا ہی دینا ہے، نہیں دیں گے مصیبت۔ اب ایک آدمی کیا کرے جو اس کے پاس مال ہے، 6 مہینے گزرے اپنی بیوی کے نام کر دے ساری جائیداد، سارا مال۔ کتنے مہینے گزرنے کے بعد؟ بولو، 6 مہینے گزرنے کے بعد اپنا مال بیوی کے نام پہ کر دیا۔ بیوی کے 6 مہینے گزرے، بیوی نے اپنے شوہر کے نام پہ کر دیا سارا مال۔ پھر 6 مہینے گزرے، شوہر نے پھر اپنا مال بیوی کے نام پہ کر دیا۔ پھر 6 مہینے گزرے، بیوی نے پھر شوہر کے نام پہ مال کر دیا۔ بتاؤ اس مال پر بیوی کے پاس یا شوہر کے پاس سال پورا ہوگا؟ سال پورا ہوگا؟ سمجھے نہیں ہو میری بات؟ آپ لوگ سمجھے نہیں میری بات؟ بس 6 مہینے میں جو چینج ہو رہا ہے تو سال کہاں پورا ہوا؟ تو اب یہ زکوٰۃ سے بچنے کا جگاڑ ہے نا، جگاڑ ہے نا، لیکن حرام ہے۔
کیوں؟ اللہ کے فرض سے بچنے کی جگاڑ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تو دلوں کی جانتا ہے، وہ ایسا پکڑے گا کہ سارے جگاڑ ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے آج سے 5 10 15 سال پہلے، کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، اب وہ کون ہے اللہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں زکوٰۃ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، آٹے کی ایک بوری لی، آٹا ڈالا اس کے اندر، اور اس کے اندر 2 4 5 8 10 لاکھ روپے نوٹ اس کے اندر ڈالے، اور پھر اس کے اوپر دوبارہ آٹا ڈال کے اس کو سی دیا، اور باہر نکل گئے، او جی کوئی غریب ہے، کوئی غریب ہے، ہاں جی آپ زکوٰۃ کے مستحق، ہاں یار یہ آٹے کی بوری لے لو، ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب وہ دکھنے میں کیا ہے، آٹے کی بوری، اور اندر کیا ہے، لاکھوں روپے۔ اچھا اب وہ لے کے چلا گیا، اب اپنے ساتھی کو بھیجا، جا، وہ گیا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ارے بھائی یہ آٹا بیچو گے؟ وہ کہے گا یار چلو میں بیچ دیتا ہوں، کتنے کا؟ اب میں آج کے حساب سے بولتا ہوں، میں پرانی بات نہیں کرتا ہوں، آج کے حساب سے، وہ جی 1400 روپے کا تھیلا ہے، 10 کلو کا تھیلا ہے۔ اچھا یار میں تیرے کو 1500 دیتا ہوں، میں تیرے کو 2000 دیتا ہوں، چل یار تو اتنا اٹھا کے لائے، یہ 2000 روپے لے اور میرا مجھے تھیلا یہ مجھے واپس کر، مجھے دے دے، میں تیرے سے آٹا خرید لیتا ہوں۔ اب دیکھو پہلے اس کو اس آٹے کا مالک بنایا دینے والے نے، اور اس میں نوٹ کا مالک بھی خود بخود وہ بن گیا۔ اب اس نے واپس لے کر اپنے ساتھی کو 2000 میں وہ خرید لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے وہ جگاڑ کر کے اس نے کیا کیا، زکوٰۃ بچائی۔ زکوٰۃ بچائی، یہ حرام ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کو تو دھوکہ دینے کی کوشش کر ہی نہیں سکتا، اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ جو جگاڑ کر رہا ہے نا، یہ تباہی کی طرف لے کے جائے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ اسی طرح جتنے بھی حرام خوری کے کام ہیں، اگر وہ جگاڑ کر کے اور جناب پینترے بدل کے کچھ کر رہا ہے تو جان لو انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے میں چھپے ہوئے خیالات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اب میں جائز کی طرف آ جاتا ہوں۔ اب ایک زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پہ ایک مدرسے پہ لگانی ہے، زکوٰۃ مدرسے پہ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی، مسجد میں لگانی ہے، مسجد پہ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی۔ تو اب کیا کرتے ہیں، کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ کا مال دینے سے پہلے کہتے ہیں یار یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں فلانی تعمیرات کروانی ہے، فلانا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو یار ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگ نہیں سکتے، تو آپ غریب آدمی ہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے کر مالک بنا دیتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کر دو، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، میں آپ کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہو تو کچھ پیسے رکھ بھی لینا، لیکن مسجد کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کر لو یار۔ وہ کہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، یہ کتنے پیسے ہیں جی 10 لاکھ روپے ہیں، اچھا 1 لاکھ میں رکھوں گا، وہ کہے چلو ٹھیک ہے۔ 9 لاکھ روپے بعد میں وہ قبضہ کرنے کے بعد اب وہ پیسے مسجد میں لگا لے، تو اب یہ شریعت میں جائز ہے۔ کیوں؟ ایک اچھے کام کے لیے، خیر کے لیے یہ ہیلا اپنایا گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، زکوٰۃ دینے والے کا فرض بھی اتر گیا، ایک غریب آدمی کو تھوڑے پیسے بھی مل گئے، اور مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی، غریب آدمی کو بھی مسجد کی تعمیر کا ثواب مل گیا، دینے والے کو بھی ثواب مل گیا، اور جو مسجد میں پہنچ گیا وہ بھی، یعنی ایک ہیلے سے کتنے فائدے ہو گئے، کتنے ثواب کے کام ہو گئے، تو یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آخری بات، اسی طرح اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی اولاد کو کہہ کے جاتا ہے کہ یار میں 70 سال کی عمر میں میری جیسے انتقال ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو یار میرے سر پہ 10 سال کی نمازیں اور روزوں کا حساب ہے، میں 10 سال مجھے یاد ہے، میں نے حساب لگایا، 10 سال تک میں نے روزے گنے پورے، فلاں وقت میں نہیں رکھ سکا، روزے نہیں رکھ سکا، نمازیں نہیں پڑھ سکا، یار میرا فدیہ دے دے۔ اب وہ مر گیا تو سب سے پہلے اگر اس کی جائیداد میں پیسے ہیں تو اس میں سے، ورنہ کوئی بھی اس کا بیٹا پیسے اکٹھے کر کے، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر لے، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر لے۔ اب مثال کے طور پر اب انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا، تخمینہ لگایا، تو اس بندے کی روزے کا فدیہ اور نمازوں کا فدیہ بنا کر 5 لاکھ روپے بنا، مثال دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے بنا۔ اب بندے کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہے،
اب وہ کیا کرے؟ اب دیکھو شریعت ہیلا بتاتی ہے. اب یہ کرے کتنے پیسے ہیں جی؟ میرے پاس 50,000 روپے ہیں. اچھا ایک کام کرو، 50,000 روپے لو اور 10 آدمیوں کو ساتھ میں بٹھا لو جو غریب مسکین زکوٰۃ کے مستحق ہو. ایک کو دے دو، وہ مالک بن جائے، اس کے بعد وہ آپ کو ہدیہ کر دے. اور دیتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ 50,000 روپے اتنے روزے اور اتنے نمازوں کا فدیہ ہو گیا. اب وہ واپس آپ کو مالک بنا دے. اب آپ وہی 50,000 دوسرے آدمی کو دے دیں، جی یہ میرے باپ کا نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ہے، آپ قبول فرمائیے. اس نے قبول کیا، 1,00,000 روپے ہو گیا. اب وہ واپس اس سے مالک بن جائے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اسی طرح 50,000 ایک 10 مرتبہ گھومے گا، 5,00,000 بن جائے. تو 10 آدمیوں سے ہو کر کیا ہوگا؟ ہر آدمی کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اس کے باپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جو نمازیں اور جو روزوں کا فدیہ تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا اور غریب کو پیسے بھی مل جائیں. دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک شریعت کے حکم پہ عمل بھی ہو رہا ہے. تو یہ والے ہیلے جائز ہیں، حلال ہے، کیونکہ اس سے بچا نہیں جا رہا. تو ہیلے کی بہت ساری قسمیں، وقت میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی تو اس میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی وما علینا الا